اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ مقصد سورۃ البقرہ کا بیان چار مقاصد کا: اثبات التوحید، اثبات الرسالہ، جہاد فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ۔ سورت چار حصوں میں تقسیم ہے۔ پہلا حصہ آیت نمبر 96، جس میں پہلا مقصد اثبات التوحید 3 ابواب میں بیان ہوا۔ باب اول 20 آیات، جس میں ان 3 گروہوں کی تفصیل اور وضاحت کی گئی جو سورۃ الفاتحہ میں اجمالاً اور مختصراً ذکر ہوئے تھے۔ یہاں پر ان کی صفات، حکم دنیاوی، حکم اخروی، مزید وضاحت کے لیے 2 مثالیں، یہ آگ اور پانی کی۔ دوسرا باب 21 سے 39، عام خطاب دعوی توحید، اعبدوا ربکم، اس پر 5 عقلی دلائل، ثمرہ دلائل، فلا تجعلوا للہ اندادا۔ پھر مطالبہ دلیل، زجر منکرین کو، بشارت ماننے والوں کو، اور دفع الاعتراض کیف تکفرون سے نعم اربعہ۔ پھر آیت نمبر 40 سے تیسرا باب تھا، خطاب خاص بنی اسرائیل کو۔ پہلا رکوع بطور تمہید، جس میں 3 اصول یہودیت کے: تحریف، کتمان حق، ترک عمل، اور اس کے مقابلے میں 3 صفات اور 3 اصول حقانیت کے: صبر، صلاۃ، ایمان بالآخرہ۔ دوسرے یا بنی اسرائیل سے خطابات 6، پہلے خطاب میں 8 نعمتیں اور 2 عذاب، تتمہ بالترغیب۔ دوسرا خطاب آیت 63 سے 82 تک، جس میں 3 خباثتیں سابقہ یہود کی اور 4 موجودہ کی، اور تتمہ بالتخویف اور بالبشارہ۔ تیسرے خطاب میں انکارہم من الاوامر و اتیانہم بالنواہی، تتمہ بالزجر۔ چوتھے میں انکارہم من الانبیاء السابقین، تتمہ بالزجر۔ پانچویں میں انکارہم من ھذا النبی، تتمہ بالزجر۔ اور چھٹا خطاب خلاصہ ما سبق کا۔ پھر آیت نمبر 97 سے دوسرا حصہ سورت کا شروع ہوتا ہے اثبات رسالت پر، اور رسالت کو ثابت کیا گیا ہے، رسول اللہ کا دفاع کیا گیا ہے، اور ان پر وارد ہونے والے جو 9 اعتراضات تھے ان کا جواب دیا گیا۔ یہ قرآن مجید کبھی مسئلہ دلائل کے ساتھ ثابت کرتا ہے جس طرح توحید کے مضمون میں، اور کبھی ایک مسئلے کو ثابت کرتا ہے۔ جب قرآن اعتراضات کے جوابات دیتا ہے تو اس ضمن میں دعوے کو ثابت کرتا ہے۔ پہلا اعتراض جبریل کے آنے پر کہ ہم آپ کو اس لیے نہیں مانتے کہ آپ کے پاس وحی جبریل لاتے ہیں، 5 جوابات دیے گئے۔ دوسرا اعتراض آپ سلیمان کو نبی کہتے ہیں حالانکہ وہ ساحر تھے، جواب وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا۔ تیسرا اعتراض اگر جادو کفر ہے، ہاروت اور ماروت کیوں آئے تھے؟ 2 جوابات دیے گئے۔ چوتھا اعتراض آیت نمبر 104 میں کہ آپ ہمیں درست الفاظ سے منع کرتے ہیں، جواب وہ الفاظ کہنے سے اجتناب کریں کہ جن میں بے ادبی اور شرک کا وہم ہو۔ پانچواں اعتراض نسخہ پر کہ آپ خود مضطرب اور پریشان ہیں، آج ایک بات تو کل دوسری بات۔ اس کا جواب میں حق کا تابع ہوں، میں کوئی یہودی تو نہیں ہوں۔ چھٹا اعتراض آیت نمبر 116 میں کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے نائب نہیں ہیں، اور اس کے 5 جوابات دیے گئے۔ سبحانہ بل لہ ما فی السماوات والارض کل لہ قانتون بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون۔
ساتواں اعتراض، اگر آپ حق پیغمبر ہیں تو آپ کی رسالت پر اللہ ہمارے ساتھ خود بات کرے۔ جواب دیا گیا کہ قانون اس پر جاری نہیں ہے کہ بادشاہ ہر کسی کو خود کہے، بلکہ اللہ قانون جاری کرتے ہیں اور اس کا ماننا ہر کسی پر لازم ہوتا ہے۔ پھر اس بات رسالت اور پھر ابراہیم کے واقعے میں 3 باتیں یہ ذکر کی جاتی ہیں۔ پہلی بات، بیت اللہ بنی للتوحید فلم تشرکون فی۔ دوسری بات، یہ آخری پیغمبر انہوں نے دعا کی تھی تو کیسے انکار کرتے ہو، انہوں نے بشارت دی تھی۔ اور تیسری بات، توحید تمام پیغمبروں کا متفق علیہ مسئلہ ہے، خصوصاً تمہارے آباء و اجداد ابراہیم یعقوب نے اس پر وصیت کی تھی، کیسے انکار کرتے ہو۔ یہ آیت نمبر 135 میں یہود و نصارہ کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا کہ یہودیت، ہدایت جو ہے یہ یہودیت اور نصرانیت میں منحصر ہے۔ یہود دعویٰ کرتے تھے ہدایت یہودیت میں منحصر ہے، نصارہ دعویٰ کرتے تھے ہدایت نصرانیت میں منحصر ہے۔ تو قرآن مجید نے کئی جوابات دیے کہ ہدایت نہ تو یہودیت میں منحصر ہے اور نہ نصرانیت میں، بلکہ ہدایت ابراہیم کے دین کے پیچھے اور ابراہیم کے دین پر چلنے میں ہے۔ بل ملت ابراہیم حنیفہ، ایک جواب دیا گیا کہ یہ ہدایت ابراہیم کے دین کو فالو کرنے میں ہے، ابراہیم کے دین کے اتباع میں ہے۔ بل ملت ابراہیم حنیفہ، بلکہ ہم تابع ہیں ابراہیم کے دین کے کہ جو توحید کا بیان کرنے والا تھا اور رد شرک کرنے والا تھا۔ وما کان من المشرکین، اور نہیں تھا وہ مشرکین میں سے۔ دوسرا جواب دیا گیا آیت نمبر 136 میں کہ ہدایت اس عقیدے میں منحصر ہے کہ سارے پیغمبروں پر ایمان لایا جائے، جتنی کتابیں اللہ نے بھیجی ہیں ان تمام کتابوں پر ایمان لایا جائے، پیغمبروں پر ایمان لانے میں کوئی تفریق نہ کی جائے، بلکہ سارے پیغمبروں کو مانا جائے۔ اور اسی طرح تفصیلی ایمان آخری پیغمبر پہ اور آخری کتاب پہ، دیگر پیغمبروں پہ اور دیگر کتابوں پر ہمارا ایمان اجمالاً ہے۔ اجمالاً بئی معنی کہ ہم انہیں پیغمبر مانتے ہیں، کہ اپنے زمانے میں اللہ نے انہیں پیغمبر بھیجا تھا اور اپنے زمانے میں وہ حق کے عالم بردار تھے، انہیں اللہ نے جو کتابیں دی تھی وہ حق تھیں، ہم ان پر ایمان لاتے ہیں۔ لیکن قرآن پر اور آخری پیغمبر پر ہمارا ایمان یہ تفصیلی ہے کہ آخری پیغمبر کے طریقوں پر ہم چلیں گے اور آخری کتاب کو ہم پڑھیں گے، اس پر عمل کریں گے۔ اسی لیے وما انزل الینا، یہ قرآن مجید پر جو ایمان ہے تو اسے مقدم ذکر کیا گیا۔ یہاں پر یہ تیسرا جواب ہے کہ ہدایت نہ تو یہودیت میں منحصر ہے، ہدایت نہ تو نصرانیت میں منحصر ہے۔ یہ تیسرا جواب دیا جا رہا ہے کہ ہدایت یہ صحابہ کرام کے ایمان لانے جیسے ایمان لانے میں منحصر ہے۔ ہدایت اس میں منحصر ہے کہ صحابہ کرام کے ایمان جیسے ایمان لایا جائے اور جو ان جیسے ایمان بنایا جائے۔ صحابہ کرام کو اللہ نے اس آیت میں معیار حق قرار دیا ہے، معیار حق قرار دیا ہے کہ اگر ہدایت لانا چاہتے ہو، ہدایت پر چلنا چاہتے ہو تو اس کے لیے صحابہ کرام جیسا ایمان لاؤ، صحابہ کرام جیسے دین کو اختیار کرو۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، کہ پس اگر یہ لوگ ایمان لے آئیں
یہ آمنو میں اشارہ ان یہود اور نصارہ کی طرف جو آیت نمبر 135 میں ان کا دعویٰ ذکر کیا گیا کہ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، تو ان کو ایمان لانے کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ تم ہدایت پر چلنا چاہتے ہو تو آؤ ہدایت کا راستہ میں تم لوگوں کو بتاتا ہوں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، پس اگر یہ لوگ ایمان لے آئیں بِمِثْلِ مَا، اسی طرح، یہ آمنتم بھی، جیسا کہ ایمان لائے ہو تم اے صحابہ کرام۔ آمنتم میں اشارہ جو پہلے مخاطب ہیں وہ صحابہ کرام ہیں۔ بس اگر یہ لوگ ایمان لائیں بمثل ما، اس ایمان کی طرح جیسا کہ تم ایمان لائے ہو بھی اس پر اے صحابہ کرام، فقد اہتدوا، تو یہ لوگ ہدایت پا جائیں گے۔ یہاں پر مفسرین کہتے ہیں کہ آیا یہ با زائد ہے یا مثلو جو ہے یہ زائد ہے، با زائد ہے یا یہ مثلو زائد ہے؟ تو مشہور نحوی جس کی اکثر اقوال ہم یہاں پہ ذکر کرتے ہیں، ابو البقاء العکبری، یہ المتوفى 616 ہجری، حالانکہ یہ اندھے عالم تھے، اور ان کی یہ کتاب ہے جس کا اصل نام التبیان فی اعراب القرآن ہے۔ دراصل یہ اس کی املا ہے، یہ اس کی املا ہے، وہ املا کراتے تھے اور ان کے شاگرد وہ لکھتے رہتے تھے۔ تو ابو البقاء لکھتے ہیں الباء زائدہ، کہ با جو ہے یہ زائد ہے، اور مثلو یہ صفت ہے مصدر محذوف کی، یعنی اصل میں کلام یوں ہے فَإِنْ آمَنُوا إِيمَانًا مِثْلَ إِيمَانِكُمْ، فَإِنْ آمَنُوا إِيمَانًا مِثْلَ إِيمَانِكُمْ، یہ اور یہ ایمان سے مراد کیا ہے کہ یہ اللہ پر ایمان، قرآن پر ایمان، محمد پر ایمان، اور ما جو ہے یہ مصدریہ ہے، ما جو ہے یہ مصدریہ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ با جو ہے یہ زائد ہے، تو معنی کیا؟ پس اگر یہ لوگ ایمان لے آئیں، جی ایمان لانا کہ اس ایمان کی طرح جیسا کہ ایمان لائے ہو تم اے صحابہ کرام اس پر، یعنی جیسا کہ تم اللہ پر ایمان لائے ہو، جیسا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہو، جیسا کہ قرآن پر تم ایمان لائے ہو، فقد اہتدوا، تو یہ لوگ یہ ہدایت پا جائیں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، یعنی صحابہ کرام کے ایمان کو ہمارے ایمان کے لیے معیار قرار دے دیا گیا۔ معیار کیا معنی ہے؟ معیار کا یہ معنی ہے جیسے مثلاً کہ آپ کسی شخص کو کہہ دیں، یا مثلاً کسی ادارے میں آپ داخلہ لینا چاہیں کہ اور اس ادارے کا معیار وہ یہ ہو کہ یہاں پر ہم جن بچوں کو داخلہ دیتے ہیں تو یہاں پر اس بچے کی جو تعلیمی پوزیشن ہے تو وہ پوزیشن ایسی ہونی چاہیے، مثلا اس نے اتنے نمبر جو ہیں وہ حاصل کیے ہوں۔ پھر اسی طرح اس ادارے میں رہنے کا جو معیار ہے، جو سٹینڈرڈ ہے، تو وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا بچہ یہاں پر کوئی غیر حاضری کرے گا، اتنی غیر حاضری کرے گا تو اسے ادارے سے وہ نکال دیا جائے گا۔ وہ اگر یہاں پر ایسا اٹھنا بیٹھنا نہیں کرے گا تو اسے اس ادارے سے وہ نکال دیا جائے گا۔ اسی طرح یہاں کے جو پروٹوکولز ہیں اور یہاں کے جو آداب ہیں، اگر یہ ان آداب کی خلاف ورزی کرے گا تو یہاں سے اسے نکال دیا جائے گا۔ یا اسی طرح مثلاً ایک کارخانہ دار وہ اپنے مزدوروں سے یہ کہے کہ ہمارے ادارے میں یہ جو مصنوعات بنتی ہیں تو اس کا سٹینڈرڈ اور معیار یہ ہے کہ تو آپ لوگوں نے اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ بنانی ہے، اس معیار کی بنانی ہے،
کہ اگر آپ لوگوں نے اس معیار سے کم کوالٹی کی چیز بنائی, کوئی خراب چیز بنائی, تو اس وجہ سے آپ لوگوں کو اس کارخانے سے وہ نکال دیا جائے گا, اور اس میں آپ لوگوں کے ساتھ کوئی رعایت جو ہے وہ نہیں کی جائے گی. تو صحابہ کرام کے ایمان کو بعد والوں کے لیے اور یہود و نصارہ کے لیے ایمان کا معیار جو ہے وہ قرار دیا گیا کہ صحابہ کرام کے ایمان جیسے ایمان لاؤ, جیسا کہ انہوں نے توحید کو مانا ہے تم لوگ ویسے ہی توحید کو تم مانو گے, جیسا کہ انہوں نے محمد پر ایمان وہ لائے ہیں اسی طرح تم بھی محمد پر ایمان لاؤ گے, منافقانہ ایمان نہیں چلے گا. جیسا کہ انہوں نے قرآن کو مانا ہے اسی طرح تم قرآن کو مانو گے. اگر ایسا نہیں تو یاد رکھو کہ اگر قرآن کو تم لوگ ایسے مانو گے جیسا کہ ہم تورات اور انجیل کو مانتے, اب دیکھیں صحابہ کرام نے قرآن کو کیسے مانا تھا. صحابہ کرام قرآن کو پڑھتے تھے اور اس پر عمل کرتے تھے, قرآن کی ایک ایک آیت کو وہ سمجھنے کی کوشش کرتے تھے. تو اب دیکھو کہ آیا صحابہ کرام کے جیسے قرآن پر ایمان تمہارا ہے یا نہیں. تمہارا ایمان آج قرآن پر ایسا ہے کہ تم قرآن کو صرف تبرک کی ایک کتاب سمجھتے ہو اور قرآن کے ایک لفظ تک تم نہیں سمجھتے. دن رات نماز میں تم جو سورت پڑھتے ہو سورت الفاتحہ, تمہیں اس کا معنی تک نہیں آتا تو تم اس پر عمل کیا کرو گے. کہ ایسا ایمان یہ تو تمہارا تورات اور انجیل پہ بھی ہے, زبور پہ بھی ہے, تم اس کو نہیں سمجھتے, قرآن کو بھی نہیں سمجھتے. یہ ایسا ایمان تو تمہاری دیگر کتابوں پہ بھی ہے. تو کیا قرآن پر تمہارا یہ ایمان یہ معتبر ہے یا یہ صحابہ کرام کے ایمان جیسا ہے؟ ہرگز نہیں ہے. صحابہ کرام کے ایمان کو ہمارے لیے یہ معیار یہ قرار دیا گیا ہے کہ اگر ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہو, ہدایت پانا چاہتے ہو, تو صحابہ کرام کے ایمان جیسا ایمان لاؤ گے. وَإِن تَوَلَّوْا, کہ اور اگر یہ لوگ اعراض کریں, یہ لوگ روگردانی کریں, مطلب یہ کہ صحابہ کرام کے جیسا ایمان نہ لائیں, تو آیا پھر ہدایت پر ٹھہر جائیں گے, ہدایت پر یہ لوگ برقرار رہ پائیں گے؟ نہیں. فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ, تو بے شک یہ لوگ مخالفت میں ہیں. اس کا مطلب یہ کہ پھر ان لوگوں نے صحابہ کرام کے مقابلے میں کوئی اور راستہ جو ہے وہ اختیار کیا ہے. شقاق یہ شق سے ہے, شق اصل میں شگاف کو کہتے ہیں. کہ امام راغب اصفہانی وہ کہتے ہیں, وہاں پہ انہوں نے شقاق کہتے ہیں کہ شقاق مخالفت کو کہتے ہیں. اور وَكَوْنُكَ فِي شِقٍ غیر شق صاحبک, کہ شق کہتے ہیں یہ کب کہا جاتا ہے؟ شقاق مخالفت کو کہتے ہیں کہ گویا کہ ایک شخص وہ جانب مخالفت میں کھڑا ہے, یعنی یہ لکیر کے دوسری جانب جو ہے یہ کھڑا ہے. مطلب یہ کہ دو راستے ہیں, لکیر کے اس پار شقاق ہے اور لکیر کے اس پار صحابہ کرام کا راستہ ہے. یا تو تم صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلو گے, ان کے جیسا ایمان لاؤ گے تو ہدایت پاؤ گے, اور اگر نہیں ہے تو تم لکیر کے اس پار جو ہے وہ کھڑے ہو تو پھر تم مخالفت میں ہو. اس کا مطلب یہ کہ تم نے پھر ایک دوسرا راستہ جو ہے وہ اپنے لیے وہ اختیار کیا ہے. دو راستے ہیں, یا تو ہدایت کا راستہ ہے تو وہ صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنا ہے, اور یا ان کی مخالفت میں وہ کھڑا ہونا ہے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ, اب اس میں تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر یہ لوگ مثلاً یہ دوسرے راستے کو چنتے ہیں تو آپ کہیں خوفزدہ نہ ہو, آپ کہیں گھبرائیں نہیں, کہ آپ کو ان کے ساتھ جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ کیا ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ, بس عن قریب, سین یہاں پہ عجلت کے لیے بھی آتا ہے, تقریب کے لیے بھی آتا ہے, یعنی فوراً کے لیے, اور سین تاکید کے لیے بھی آتا ہے. یہاں پہ دونوں کے لیے ہے, یعنی مطلب یہ کہ ضرور اللہ آپ کی طرف سے کافی ہوگا,
اور سین یعنی عن قریب، کوئی اس میں دیر نہیں ہوگی. کہ اگر یہ لوگ اسی طرح مخالفت میں صحابہ کرام کی مخالفت میں کھڑے ہوتے ہیں، ان جیسے ایمان نہیں لاتے، اور یہ لکیر کے اس پار جو ہے یہ اسے ترجیح دیتے ہیں، تو کوئی پرواہ نہیں، اس میں آپ کو تسلی ہے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، بس عن قریب کہ اللہ آپ کی طرف سے ان کے لیے کافی ہوگا. یعنی فَسَيَكْفِي مِنْكَ لَهُمُ اللَّهُ، اصل میں کلام یوں ہے، بس عن قریب اللہ آپ کی طرف سے ان کے لیے کافی ہوگا. جیسے قرطبی کہتے ہیں فَسَيَكْفِي اللَّهُ رَسُولَهُ عَدُوَّهُ، پس عن قریب کافی ہوگا اللہ اپنے پیغمبر کے لیے کہ ان کے دشمنوں کی طرف سے، یعنی تمہارے دشمنوں کے مقابلے میں اللہ جو ہے وہ تمہاری طرف سے وہ کافی ہوگا. جب اللہ ہی تمہارے لیے کافی ہے تو تمہیں پرواہ کرنے کی کیا ضرورت ہے. کہ اگر وہ لوگ تمہاری مخالفت کرتے ہیں تمہاری جانب سے، وہ اللہ ہی کافی ہے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پس عن قریب اللہ کہ آپ کی طرف سے ان کے لیے کافی ہوگا. یہاں پہ یہ کا فَسَيَكْفِيكَ میں یہ کبھی مفعول کی جگہ پہ مفعول اول، اور ہم جو ہے یہ دوسرا مفعول ہے. یعنی یہاں پہ یہ دونوں مفعول کی جگہ پہ یہ واقع ہوئے ہیں. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پس عن قریب اور یقیناً یہ کافی ہوگا کہ آپ کے لیے ان کی طرف سے اللہ. اسی لیے ہم اللہ جو فاعل مؤخر ہیں ہم اسے پہلے معنی میں ذکر کرتے ہیں تاکہ رواں معنی کیا جائے. پس عن قریب اللہ آپ کی طرف سے ان کے لیے کافی ہوگا. کیوں اللہ کافی ہوگا؟ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کیونکہ وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. وہ ایک شاعر کہتا ہے عرفی تمہیں اندیش ز غوغائے رقیباں، عرفی تمہیں اندیش ز غوغائے رقیباں، آواز سگاں کم نہ کند رزق گدارا. عرفی مشہور شاعر ہے، عرفی شیرازی 999 میں گزرا ہے. کلیات عرفی اس کے مشہور کتاب ہے. تو وہ کہتے ہیں عرفی تمہیں اندیش ز غوغائے رقیباں، آواز سگاں کم نہ کند رزق گدارا. عرفی تو رقیبوں کے شور و غل سے مت گھبرا کہ آواز سگاں سے بھی کبھی فقیر کا رزق جو ہے وہ کم ہوا ہے. سگاں کتوں کو کہتے ہیں. یعنی تم اپنے خیرات کو مانگا کرو لوگوں سے اور تم آواز لگاؤ. کبھی فقیر کے رزق کو کتوں کی آوازوں نے اور بھونکنے نے کبھی اسے کم کیا ہے؟ فقیر جو ہے وہ صدقہ اور خیرات وہ مانگتا رہتا ہے راستے میں، راستے کے کتے جو ہے وہ بھونکتے جاتے ہیں، لیکن وہ اپنے سفر کو، اپنے قدموں کو وہ آگے بڑھاتا ہے. کہ اس آیت میں اللہ نے ہدایت کے لیے صحابہ کرام کے ایمان کو ہمارے ایمان کے لیے معیار قرار دیا ہے. معیار قرار دیا ہے کہ اس موضوع پر بات کرنے سے پہلے یہاں پہ یہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اس آیت پر ابن کثیر کہ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کے مصحف کا تذکرہ کیا ہے، ان کے قرآن کا تذکرہ کیا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انہیں جب باغیوں نے کبھی حضرت عثمان کے حوالے سے یہ جو واقعات ہیں باغیوں کے، یہ الگ سے کسی مقام پر اسے ذکر کر لیں گے انشاءاللہ کہ یہ کیا واقعات تھے. کہ اسی لیے یاد رکھیں ہمارے اس درس میں یہاں پر ہم صرف ترجمے کو پڑھاتے نہیں ہیں، صرف آیت کی تفسیر کو ہم نہیں پڑھاتے، بلکہ ہمارا یہ درس الحمدللہ یہ ایک ایسا جامع درس ہے کہ اس میں ہم مختلف علوم و فنون، ان تمام علوم و فنون کو بھی ہم ٹچ کرتے ہیں. یہ تاریخ کے حوالے بھی ہم دیتے ہیں اور تاریخ کے اوراق کو بھی ہم پلٹتے ہیں. تو انشاءاللہ اس پر بھی کبھی ہم گفتگو کریں گے. ایک شخص ہے نافع ابن ابی نعیم. نافع ابن ابی نعیم وہ کہتا ہے، ابن کثیر نے یہاں پہ اس کی یہ روایت جو ہے یہ ذکر کی ہے
کہ مجھے ایک خلیفہ نے اپنے وقت میں، بعد کے ایک دور میں ایک خلیفہ نے مجھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا وہ قرآن بھیجا، وہ قرآن کہ جو بوقت شہادت وہ اس کی تلاوت جو ہے اس سے کر رہے تھے کہ تم حضرت عثمان کی یہ جو قرآن ہے تو اس میں جگہ جگہ ذرا اسے دیکھو کہ اس میں کون سی جگہ پہ بعض عبارات جو ہیں اس سے یہ نقطے وغیرہ یہ ہٹ چکے ہیں، تو تاکہ ذرا اس کی اصلاح جو ہے وہ کی جائے اور وہاں پہ وہ کریکشن جو ہے وہ کر دی جائے۔ تو میں نے جب اسے دیکھا تو یہ ان کا اس وقت کا وہ قرآن تھا کہ جو حضرت عثمان کے سامنے وہ پڑا ہوا تھا، اور جب انہیں قتل کیا گیا، جب انہیں قتل کیا جا رہا تھا تو حضرت عثمان، میں نے دیکھا کہ اس قرآن پر ان کے جو خون کے قطرے ہیں تو وہ اس آیت پر وہ پڑے ہوئے ہیں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ پس اگر یہ لوگ ایمان لے آئے، یہ ایمان لانا کہ اس ایمان کی طرح کہ تم لائے ہو اس پر اے صحابہ کرام، تو یہ لوگ یہ ہدایت پا جائیں گے، یہ لوگ ہدایت پا جائیں گے۔ اور اگر انہوں نے اعراض کیا تو یہ مخالفت میں ہے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو وہ کہتے ہیں فَوَقَعَ الدَّمُ عَلَى فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، کہ وہ خون کے جو قطرے ہیں تو وہ ان الفاظ پہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، ان الفاظ پر وہ خون کے قطرے وہ گرے تھے۔ نافع کہتے ہیں بصرت عینی بالدم علی هذه الآیہ وقد قدما، میری آنکھوں نے خود جو ہے وہ خون کے قطرے ان الفاظ پر وہ دیکھے تھے اور وہ کافی خشک ہو گئے تھے اور اس پر کافی عرصہ جو ہے یہ گزرا تھا۔ مطلب یہ کہ حضرت عثمان جی ان کے قاتلوں کو، ان کے لیے اللہ جو ہے وہی کافی ہوگا، کیونکہ یہ اللہ سننے والا اور یہ جاننے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ نے صحابہ کرام کے ایمان کو ہمارے لیے یہ کسوٹی اور یہ ہمارے لیے معیار جو ہے یہ قرار دیا ہے۔ یہاں پر میں چند محدثین کے اقوال جو ہے وہ ذکر کرتا ہوں کہ اصول حدیث میں ہم جب کسی بھی حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو حدیث میں متن سے پہلے سند ہوتی ہے، اور یہ متن سے پہلے ہم سند کی بنیاد پر ہی ہم اس متن کا فیصلہ کرتے ہیں۔ مختلف راویوں کے نام وہ لکھے ہوتے ہیں، سلسلۃ الرجال ہے، راویوں کی وہ جو کڑی ہے، کڑیاں وہ ایک دوسرے کے ساتھ لگی ہوتی ہیں، بالآخر نام جو ہے وہ صحابی کا آتا ہے۔ کہ اس پر تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ سند میں ہم تمام راویوں سے بحث کرتے ہیں، لیکن صحابہ سے ہم بحث نہیں کرتے۔ راویوں کے بارے میں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ فلان ثقۃ، فلاں راوی جو ہے یہ ثقہ ہے، فلاں راوی یہ اوثق الناس ہے، لوگوں میں بااعتماد راوی ہے، لیکن اسی طرح ہم کہتے ہیں فلان ضعیف، فلان سیء الحفظ، فلان صدوق، فلان فیہ لین، فلان لین الحدیث، یہ الفاظ جو ہے یہ ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن صحابہ کرام کے متعلق ہم یہ نہیں استعمال کرتے۔ اسی لیے صحیح حدیث کی شرائط میں جو 5 شرائط آتی ہیں تو ان میں سے ایک ہے راوی کا عدل ہونا، اس کی جمع عدول آتی ہے کہ راوی جو ہے اس کی دینداری وہ صحیح سالم ہو اور راویوں کی عدالت جو ہے وہ ثابت ہو۔ اسی لیے تمام محدثین کہتے ہیں کہ صحابہ کرام یہ تمام کے تمام عدول ہیں، صحابہ کرام سند میں ان سے جو ہے وہ بحث وہ نہیں کی جائے گی۔ مشہور محدث خطیب بغدادی کہ المتوفى 463 ہجری، اصول حدیث میں جو ان کی کتاب ہے الکفایہ، یہ الکفایہ فی علم اصول الروایہ، اصول الروایہ جو انہوں نے اصول الحدیث پر لکھی ہے، بڑی قیمتی کتاب ہے۔ انہوں نے صفحہ 46 پر ایک باب باندھا ہے، باب ما جاء فی تعدیل اللہ ورسولہ للصحابہ،
کہ قرآن میں اللہ نے صحابہ کرام کی عدالت بیان کی ہے اور اللہ کے پیغمبر نے صحابہ کرام کی عدالت بیان کی ہے، یعنی ان کو یہ اللہ نے بھی عدول قرار دیا ہے اور اللہ کے پیغمبر نے بھی انہیں عدل قرار دیا ہے۔ لا يحتاج للسؤال عنہم، کہ ان کے بارے میں پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ابو بکر صدیق آیا وہ جھوٹ تو نہیں بولتے تھے، عمر جو ہے وہ جھوٹ تو نہیں بولتے تھے، کیونکہ راویوں کے بارے میں ہم یہی چیزیں جو ہے یہ تلاش کرتے ہیں، ان کے بارے میں سوال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وَإِنَّمَا يَجِبُ ذَلِكَ فِي مَن دُونَهُمْ، یہ بات ان راویوں کے بارے میں لازم ہے کہ جو ان کے نیچے جو راوی ہیں، خواہ وہ تابعین ہوں، تبع تابعین ہو، اور ان کے نیچے جو راوی ہوں، امام بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ان تمام راویوں کے متعلق ہم یہ تحقیق کرتے ہیں۔ اسی طرح پھر انہوں نے حدیث کی وہ تعریف کی ہے کہ ہم حدیث میں یہ دیکھتے ہیں کل حدیث اتصل اسنادہ، ہم حدیث کی سند کو دیکھتے ہیں متصل کہ آئے یہ اللہ کے پیغمبر تک یہ پہنچتی ہے یا نہیں، اور اسی طرح ویجب النظر فی احوالہم، راویوں کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں اور تحقیق کرتے ہیں سوى الصحابی، صحابہ کے علاوہ، کیونکہ صحابہ لأن عدالت الصحابۃ ثابتۃ معلومۃ بتعدیل اللہ لہم واخبارہ عن طہارتہم واختیارہ لہم فی نص القرآن، کیونکہ صحابہ کرام کی عدالت جو ہے یہ قرآن سے ثابت ہے اور اللہ نے ان کی عدالت جو ہے یہ بیان کی ہے۔ صفحہ نمبر 49 پر پھر انہوں نے قرآن کی آیات جو ہے وہ ذکر کی ہیں، رسول اللہ کی احادیث ذکر کی ہیں۔ صفحہ نمبر 49 پر انہوں نے مشہور محدث ابو زرعہ کا قول ذکر کیا ہے۔ ابو زرعہ یہ امام بخاری اور امام مسلم کے یہ بالکل ہم عصر ہیں اور ان کے ہم زمانہ ہیں، یہ المتوفہ 264 ہجری، بخاری 256 میں اس کا انتقال ہوا ہے اور امام مسلم کا 261 میں ہوا ہے، یہ ابو زرعہ کا 264 میں۔ تو ابو زرعہ کا قول انہوں نے ذکر کیا ہے اذا رأیت الرجل ينتقص احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ صحابہ کرام میں کسی ایک صحابی کی تنقیص بھی کرتا ہے، یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ خلفائے راشدین میں کسی خلیفہ راشد کی تنقیص کرتا ہے، کہ اصحاب رسول میں وہ کسی ایک صحابی کی تنقیص کرتا ہے، فَعْلَمْ أَنَّهُ زِنْدِيقٌ، تو جان لو کہ وہ شخص وہ زندیق ہے۔ زندیق وہ ہے کہ جو دین اسلام کی جڑیں جو ہے وہ کھوکھلی کرتا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے ابو زرعہ وَذَلِكَ أَنَّ الرَّسُولَ عِنْدَنَا حَقٌ، میں نے اتنا یہ سخت فتویٰ کیوں کیا ہے، وجہ یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر ہمارے نزدیک حق ہیں، والقرآن حق، قرآن ہمارے نزدیک حق ہے، وَإِنَّمَا أَدَّى إِلَيْنَا هَذَا الْقُرْآنَ وَالسُّنَنَ أَصْحَابُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم تک پہنچانے والے اس قرآن اور سنت کو یہی پیغمبر کے صحابہ ہیں۔ تو اگر صحابہ کرام بدنام ہوئے تو قرآن اور سنت اسے تم کیسے ثابت کرو گے؟ وَإِنَّمَا يُرِيدُونَ أَن يُجَرِّحُوا شُهُودَنَا لِيُبْطِلُوا الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ، اور دشمنان دین یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے گواہوں کو، ہماری سندوں کو وہ مجروح کر سکیں تاکہ وہ قرآن اور سنت کو وہ باطل قرار دے سکیں۔ وَالْجَرْحُ بِهِمْ أَوْلَى وَهُمْ زَنَادِقَةٌ، اور ان لوگوں پر جرح جو ہے یہ زیادہ لائق ہے کیونکہ یہ زندیق ہیں۔ خطیب بغدادی کے بعد اصول حدیث میں محدثین میں جو بڑا نام جو ہے وہ آتا ہے وہ ہے ابن الصلاح کا۔ ابن الصلاح المتوفہ 643 ہجری، ابن الصلاح کی مشہور کتاب ہے مقدمہ ابن الصلاح، تقریباً یہ 63 انواع پر انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، اس پر میرے تقریباً کوئی 20-22 دروس اس کے 2 انواع پر وہ موجود بھی ہیں نیٹ پہ۔ 39ویں نوع میں ابن الصلاح جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ للصحابتی، اور باقاعدہ انہوں نے 39ویں نوع کا جو عنوان قائم کیا ہے تو وہ ہے معرفت الصحابہ، صحابہ کرام کی معرفت۔ ابن الصلاح کہتے ہیں للصحابتی بأسرہم خصیصۃ، کہ صحابہ کرام سارے کے سارے ان کی ایک خصوصیت ہے، اور وہ کیا ہے کہ لا یسأل عن عدالت احد منہم،
صحابہ کرام میں سے کسی صحابی کی عدالت کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ معاویہ جو تھے تو وہ جھوٹ تو نہیں بولتے تھے، یا اسی طرح معاویہ جو ہے وہ حدیث کے باب میں، دین کے باب میں وہ کمزور تو نہیں تھے، بل ذالک امر مفروغ عنہ، صحابہ کرام اس معاملے میں ان کا معاملہ جو ہے وہ فارغ ہے، مطلب یہ کہ ان کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا، تمہیں ان کے بارے میں مشغول ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام علی الاطلاق سارے کے سارے وہ عدول ہیں، بنصوص الکتاب و سنتی، قرآن اور سنت کی نصوص اس پر گواہ ہیں، وَإِجْمَاعِ مَنْ يُعْتَدُّ بِهِ فِي الْإِجْمَاعِ مِنَ الْأُمَّةِ، اور امت میں جن لوگوں کے اجماع پر اعتماد کیا جاتا ہے ان کا اجماع ہے۔ اور پھر انہوں نے قرآن کی آیت کہ یہ آیت صحابہ کرام کی عدالت پر گواہی ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ صحابہ کرام کے بارے میں وارد ہے۔ اسی طرح یہ جو سورہ بقرہ میں آیت نمبر 143 دوسرے پارے کے بالکل آغاز میں آ جائے گا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اسی طرح انہوں نے اس آیت کو بھی گواہ بنایا ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ ساری کی ساری یہ آیات یہ صحابہ کرام کی دین میں معیار ہونے پر یہ گواہی دیتی ہیں۔ اسی طرح پھر انہوں نے کافی احادیث جو ہے وہ پیش کی ہیں، مثلا ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت انہوں نے ذکر کی ہے جو بخاری اور مسلم میں ہے، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کرام کو برا بلا نہ کہو، جس طرح آج چوکوں اور چوراہوں پر انہیں برا بلا کہا جاتا ہے۔ فوالذی نفسی بیدہ، رسول اللہ فرماتے ہیں میرے صحابہ کو برا بلا نہ کہو، قسم ہے اس ذات کی کہ میری جان اس کے قبضے میں ہے، لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما ادرک یا ما بلغ مد احدہم ولا نصیفا، تم میں سے اگر کوئی احد پہاڑ جتنا سونا جو ہے وہ خرچ کرے، صحابہ کرام وہ جو مٹھی بھر چیز وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، مٹھی بھر تو چھوڑیں بلکہ اس مٹھی کے آدھی مٹھی جو ہے اس کے برابر انہوں نے اللہ کی راہ میں جو خرچ کیا ہے، تو تمہارا یہ احد پہاڑ جتنا سونا یہ اس کے اجر کو نہیں پہنچتا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ امت کا اجماع ہے صحابہ کرام ان کی تعدیل پہ کہ وہ عدول ہیں، اور جن لوگوں صحابہ کرام میں جن لوگوں پہ یہ فتنے جو ہے یہ واقع ہوئے ہیں تو یاد رکھیں ان پر بھی اچھا گمان جو ہے وہ کیا جائے گا، جس طرح آگے جو ہے بعض حوالہ جات میں وہ آ جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے لِكَوْنِهِمْ نَقَلَتَ الشَّرِيعَةَ، صحابہ کرام وہ شریعت کے ناقلین ہیں، انہوں نے اس شریعت کو ہماری طرف یہ منتقل کیا ہے۔ قرطبی مشہور مفسر وہ کہتے ہیں تفسیر قرطبی میں 16ویں جلد میں وہ کہتے ہیں کہ الصحابۃ کلہم عدول، صحابہ کرام سارے کے سارے جو ہیں یہ عادل ہیں، اور یہ اہل سنت والجماعت کا یہ مذہب ہے۔ پھر وہ آگے وہ رد کرتے ہیں بعض ان لوگوں کو، وقد ذہبت شرذمۃ لا مبالات بہم، اور بعض لوگ ایک مٹھی بھر لوگ وہ کیا کہتے ہیں، حالانکہ ان مٹھی بھر لوگوں کی ہوئی حیثیت نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان حال الصحابۃ کحال غیرہم، صحابہ کرام وہ بھی تو ہماری طرح کے لوگ تھے، یہ منہ اور مسور کی دال، تم اپنی شکل دیکھو اور تم صحابہ کرام کی طرح اپنے آپ کو بناتے ہو۔ قرطبی کہتے ہیں وقد ذہبت شرذمۃ لا مبالات بہم الی ان حال الصحابۃ کحال غیرہم، مٹھی بھر لوگوں جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کا حال یہ اوروں کے حال کی طرح ہے، اسی طرح ان سے بھی بحث کی جائے گی، صحابہ کرام کے بارے میں بھی پگڑیاں جو ہیں ان کی اچھالی جائیں گی، کیوں آخر وہ کوئی معصوم تھے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ فیلزم البحث عن عدالتہم، وہ مٹھی بھر لوگ وہ ان کے بارے میں جو ہے وہ باتیں اڑاتے ہیں، جس طرح آج کے دور میں یہ چیزیں یہ بہت زیادہ یہ واقع ہو گئی ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام وہ جو رسول اللہ کے دور میں تھے تو اس وقت وہ بڑے پرہیزگار تھے، لیکن پھر جب ان کی وفات کے بعد حالات بدل گئے اور پھر ان میں جنگیں ہوئی ہیں، ایک دوسرے کا خون بہایا ہے، تو اسی لیے ہم تو ان سے بحث کریں گے۔ اور آج کل یہ بعض لوگ
صحابہ کرام کی پگڑیاں اچھالتے ہیں اور ان کے دامن کو وہ داغدار کرتے ہیں. یہ الف بے ان کو آتی نہیں ہے, قرآن کی آیات وہ پڑھ نہیں سکتے, عربی عبارت کو وہ پڑھ نہیں سکتے, حدیث کے الف بے تک وہ نہیں جانتے, اور وہ بھی صحابہ کرام کی پگڑیاں جو ہے وہ اچھالتے ہیں. وَهَذَا مَرْدُودٌ, قرطبی کہتے ہیں کہ یہ بات یہ مردود ہے, کیونکہ صحابہ کرام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, طلحہ, زبیر وغیرہ, یہ تمام صحابہ کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے, عشرہ مبشرہ کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے. باوجود اس کے کہ ان کے درمیان بعض لڑائیاں وغیرہ یہ ہوئی ہیں, لیکن یاد رکھیں یہ چیزیں یہ ان کے دامن کو وہ داغدار نہیں کرتی. وجہ کیا ہے؟ اذ کانت تلک الامور مبنیۃ علی الاجتہاد, صحابہ کرام سے اجتہادی غلطیاں باز ہوئی ہیں, اور مجتہد جو ہے اسے اس ایک اجتہاد پہ بھی اجر و ثواب ملتا ہے. یہ اللہ بعد کے امت کے ایمان کو وہ آزما رہے تھے کہ آیا یہ میرے صحابہ کرام, میرے پیغمبر کے صحابہ کرام کے متعلق یہ کیا عقیدہ جو ہے یہ اپناتے ہیں. تم اپنی حیثیت دیکھو, اور تم معاویہ اور علی کے درمیان آتے ہو, تم معاویہ, علی اور عائشہ کے درمیان آتے ہو, کبھی جنگ جمل کو بہانہ بناتے ہو اور کبھی جنگ صفین کو بہانہ بناتے ہو. اسی طرح مشہور محدث امام نووی جو صحیح مسلم کے شارح ہیں, تو وہ کہتے ہیں ان کی جو اصول حدیث پر کتاب ہے التقریب, بعد میں اسی کتاب کی شرح جو ہے وہ سیوطی نے کی ہے التدریب الراوی, اور یہ تقریب کی شرح ہے. تو امام نووی وہ کہتے ہیں الصحابۃ کلہم عدول, صحابہ کرام سارے کے سارے جو ہے وہ عادل ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ شاید بعض جس کے دل میں مرض ہو اور بعض جو ہیں وہ صحابہ کرام کے ساتھ وہ نفاق کا وہ معاملہ رکھتے ہوں, تو وہ آگے وہ کہتے ہیں کہ ساروں سے مراد میری کیا ہے؟ من لا بسل فتن وغیرہم, جن پر یہ جنگیں وغیرہ یہ بھی گزر چکی ہیں وہ بھی, اور ان کے علاوہ بھی, بے اجماع من یعتد بہ, بے اجماع من یعتد بہ, اور اس پر یہ اجماع ہے جن لوگوں کے اجماع پر یہ اعتماد کیا جاتا ہے. علامہ ابن تیمیہ مجموع الفتاوی تیسرے جلد میں وہ کہتے ہیں کہ اہل سنت وہ ایمان رکھتے ہیں کہ بأن الخلیفۃ بعد رسول اللہ, رسول اللہ کے بعد جو خلیفہ ہے وہ ابو بکر ہے, ثم عمر پھر عمر ہے, ثم عثمان پھر عثمان ہے, ثم علی پھر علی ہے. ومن طعن فی خلافت احد من هؤلاء الائمۃ فهو اضل من حمار اہلہ, جو لوگ ان چاروں ائمہ کی خلافت میں وہ طعن کرتے ہیں کہ ابو بکر اور عمر اور عثمان نے حضرت علی سے خلافت جو ہے یہ بزور چھینی تھی, تو ابن تیمیہ ان کا یہ فتویٰ سن لے, فَهُوَ أَضَلُّ مِنْ حِمَارِ أَهْلِهِ, وہ گھریلو گدے سے وہ زیادہ گمراہ ہے, گھریلو گدا. ابن کثیر جو مشہور مفسر بھی ہیں اور محدث بھی ہیں, ابن کثیر کی اصول حدیث پر ان کی کتاب ہے اختصار علوم الحدیث. ابن کثیر وہ کہتے ہیں, یہ میں ان کی اختصار علوم الحدیث کا حوالہ جو ہے وہ دے رہا ہوں, وہ کہتے ہیں صحابہ کرام کلہم عدول عند اہل سنت والجماعہ, یہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک صحابہ سب کے سب جو ہے وہ عادل ہیں, کیونکہ اللہ نے قرآن میں ان کی تعریف کی ہے اور اللہ کے پیغمبر کی احادیث اس پر گواہ ہیں. صحابہ کرام کے اخلاق, افعال, ان تمام پر اللہ کے پیغمبر یہ گواہ ہیں, کیونکہ انہوں نے اپنی جانیں جو ہے وہ قربان کی ہیں دین کے لیے, انہوں نے اپنا مال جو ہے وہ قربان کیا ہے. کوئی کہہ سکتا ہے کہ صحابہ کرام کے درمیان یہ جو لڑائیاں ہوئی ہیں, تو وہ کہتے ہیں وَأَمَّا مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ بَعْدَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ, صحابہ کرام کے درمیان وہ جو مشاجرات ہوئے ہیں, بعض لڑائیاں اور بعض اختلافات وہ واقع ہوئے ہیں, تو وہ کہتے ہیں فَمِنْهُمَا وَقَعَ عَنْ غَيْرِ قَصْدٍ, یہ وہ واقعات تھے کہ جو ان سے قصدن واقع نہیں ہوئے تھے, یعنی انہوں نے ارادتاً ایسے واقعات رونما نہیں ہوئے تھے کہ قصدن ان کا ارادہ تھا. کیوم الجمل, جیسا کہ علی اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان حضرت علی کی دور خلافت میں یوم الجمل, جمل پہ جس میں حضرت عائشہ جو ہے وہ لیڈ کر رہی تھی. وَمِنْهُ مَا كَانَ عَنْ اجتہادٍ, یہ واقعہ یہ تو بغیر قصد کے تھا جنگ جمل, اور بعض جو تھی وہ لڑائیاں وہ
معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اجتہاد کی بنیاد پہ تھی کہ وہ حضرت عثمان ان کی قصاص کا مطالبہ کر رہے تھے. حضرت علی جو کہتے تھے وہ یہ کہ ابھی جو ہے یعنی ابھی نہیں لیتے کیونکہ ابھی خلافت جو ہے وہ کمزور ہے, حالات کمزور ہے, کیوم صفین جیسے جنگ صفین میں تھا. اور وہ کہتے ہیں والاجتہاد یخطئ و یصیب, اجتہاد میں مجتہد وہ خطا بھی ہو جاتا ہے اور وہ کبھی حق کو بھی پہنچ جاتا ہے, لیکن مجتہد جو ہے وہ پھر بھی معذور ہے اگرچہ وہ خطا کرے, اور اس ایک اجتہاد پر بھی اسے جو ہے وہ اجر وہ ملے گا, اور جو مجتہد وہ حق کو پہنچ جائے تو اسے 2 اجر جو ہے وہ ملتے ہیں. اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے اصحاب وہ حق کے زیادہ قریب تھے معاویہ اور اس کے اصحاب سے, لیکن اس کو تم نے بہانہ نہیں بنانا کہ معاویہ اس کو تم باطل پہ قرار دو, ان سے بھی ایک اجتہادی خطا جو ہے وہ ہوئی تھی. اسی طرح ابن کثیر وہ کہتے ہیں کہ معتزلہ کا قول ہے کہ صحابہ کرام وہ سب کے سب عادل ہیں, لیکن جس نے علی کے ساتھ لڑائی کی تو علی کے ساتھ کس نے لڑائی کی؟ معاویہ نے لڑائی کی. تو یہ معتزلہ کا قول ہے, اور ابن کثیر کہتے ہیں قول باطل مردود و مردود, یہ باطل قول ہے اور یہ مردود قول ہے, اسے ردی کی ٹھونکری میں جو ہے وہ پھینکا جائے گا. اسی طرح ابن کثیر یہ تو ان کا صفحہ نمبر 181 پہ یہ قول ہے. آگے جا کر وہ کہتے ہیں وَأَمَّا طَوَائِفُ الرَّوَافِضِ وَجَهْلُهُمْ وَقِلَّةُ عَقْلِهِمْ, روافض جو صحابہ کرام کے دشمن ہیں, اسی طرح ان میں جو جاہل ہیں اور ان میں جو بے وقوف ہیں, ان کا دعویٰ کیا ہے کہ صحابہ کرام سارے کے سارے جو ہے وہ مرتد ہو چکے تھے سوائے 17 صحابہ کے, اور باقاعدہ پھر ان کے نام جو ہے وہ 17 کے وہ لیتے ہیں. ابن کثیر کہتے ہیں فَهُوَ مِنَ الْحَذَيَانِ بِلَا دَلِيلٍ, یہ بغیر دلیل کے بکواسیات ہیں, یہ اس پر کوئی دلیل جو ہے وہ نہیں ہے, بلکہ دلیل جو ہے وہ اس کے برعکس ہے. صحابہ کرام انہوں نے اللہ کے پیغمبر کے دین پر جو عمل کیا ہے وہ اس پر گواہ ہے, انہوں نے پھر یہ سارے علاقے جو ہے یہ فتح کیے ہیں یہ اس پر گواہ ہے, ان کا قرآن اور سنت بعد کی امت کو پہنچانا یہ اس پر گواہ ہے. اسی طرح لوگوں کو جنت کی طرف دعوت دینا, اسی طرح نمازوں کی پابندی کرنا, زکوٰۃ دینا, نیکی کے کام کرنا, ان کی بہادری, ان کا مال کو لوٹانا, ان کے اچھے اخلاق, یہ تمام ان لوگوں کی ان باتوں کی نفی کرتے ہیں. اسی طرح ابن ابی شریف ابن الحمام کی کتاب پر جو انہوں نے شرح لکھی ہے مسامرہ شرح المسائرہ, وہ کہتے ہیں وَاعْتِقَادُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ, کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے, تزکیۃ جمیع الصحابہ رضی اللہ عنہم وجوباً, کہ وہ صحابہ کرام کی پاکیزگی اور صحابہ کرام کی صفائی وہ اپنے اوپر لازم سمجھتے ہیں. وجہ یہ کہ صحابہ کرام میں ساروں کی عدالت جو ہے وہ ثابت ہے. وَالْكَفِّ عَنِ الطَّعْنِ فِيهِمْ, صحابہ کرام میں برائی بولنے سے اپنی زبان کو روک دو اور ان کی تعریف کرو جیسا کہ اللہ نے ان کی تعریف کی ہے اور اللہ کے پیغمبر نے ان کی تعریف کی ہے. جی اس مضمون پر اگر گفتگو کی جائے تو یہ اتنا ایک طویل مضمون ہے. انشاءاللہ کبھی میں قرآن کی وہ آیات جو صحابہ کرام کی عدالت جو اس پر یہ گواہی کرتی ہیں, اس پر ایک مضمون جو ہے وہ صرف یہ المکتوبات سے حضرت مجدد الفسانی نے, یہ حضرت مجدد شیخ احمد سرہندی نے المکتوبات جو ان کے خطوط ہیں مغل کے دور میں یہ گزرے ہیں, تو المکتوبات فارسی میں جو ان کے مکاتیب ہیں اور ان کے جو مکتوبات ہیں, انہوں نے مکتوبات میں شیخ احمد سرہندی نے مجدد الافسانی نے رحمہ اللہ, انہوں نے جو صحابہ کرام کی صفائی کے حوالے سے بڑے واضح انداز میں فارسی میں جو ان کی عبارات ہیں تو وہ بھی بڑی قابل قدر ہیں کہ صحابہ کرام ان پر طعن کرنا یہ دین کو بدنام کرنا ہے. قرآن نے یہاں پہ اس آیت میں بھی ہمارے لیے صحابہ کرام کے ایمان کو ہمارے ایمان کے لیے معیار قرار دیا ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ, بس اگر یہ لوگ ایمان لے آئے, ایمان لانا بِمِثْلِ مَا اس ایمان کی طرح جیسا کہ تم ایمان لائے ہو بھی اس پر, جیسا کہ تم اللہ پر محمد پر قرآن پر ایمان لائے ہو, اگر یہ لوگ بھی اسی طرح ایمان لے آئے فَقَدْ اهْتَدَوْا, تو یہ لوگ ہدایت پا جائیں گے.
ہدایت یہودیت اور نصرانیت میں نہیں بلکہ صحابہ کرام جیسے ایمان لانے میں ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر یہ لوگ اعراض کریں فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو بے شک یہ لوگ یہ مخالفت میں ہے، یہ اللہ کے خلاف میں کھڑے ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پس ان قریب اللہ یہ آپ کی طرف سے ان کے لیے کافی ہوگا، اس میں تسلی ہے مبلغ کے لیے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور یہ اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔